لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما رب زدني علما۔ پائنچے ٹخنوں سے نیچے رکھنے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اور خاص کر نماز میں پائنچے اگر نیچے ہوں گے تو نماز نہیں ہوگی، اور یہی کیفیت اگر مستقل ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن نہ نظر رحمت کرے گا، نہ اسے گناہوں سے پاک کرے گا۔ اب نماز کے علاوہ جو کیفیت ہے، اس میں ایک کیفیت تکبر کے ساتھ ہے اور ایک کیفیت بغیر تکبر کے ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کئی ایک احادیث جس میں پائنچے نیچے رکھنے کا ذکر ہے، اس میں ذکر تکبر کا ہی ہے کہ کوئی شخص یا جو بھی شخص اپنے پائنچے شلوار کے، پینٹ کے، تہبند کے، کسی بھی چیز کے اگر نیچے لٹکاتا ہے تکبر کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ایڑیوں کو، اس کے پیروں کو جہنم کے اندر ڈالے گا، چاہے وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو۔ اب لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ پائنچے نیچے رکھنا صرف تکبر کی وجہ سے منع ہے، بغیر تکبر کے منع نہیں ہے، جبکہ ایک حدیث بغیر تکبر کے بھی ملتی ہے، اس کو ہم پیر کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس حدیث سے جو مسئلہ نکلتا ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ طریقہ تھا، یہ رواج تھا کہ لوگ جب کپڑے پہنتے تھے، ان کا جو جبہ ہوتا تھا یا گاؤن ہوتا تھا، وہ جب نیچے لٹکتا ہوا جاتا تھا، جیسے بادشاہ سلامت وغیرہ کا آج کل دیکھا جاتا ہے ڈراموں وغیرہ میں یا پرانے لوگوں کے اس میں، تو وہ تکبر کی علامت تھی، یعنی کہ کپڑا جو نیچے لٹکتا تھا زمین پر جیسے کوئی شہنشاہ آ رہا ہے۔ اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس طریقے کی علامت کا اگر کوئی بھی کپڑا ہوگا جو ٹخنوں سے نیچے ہوگا، وہ حصہ پاؤں کا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اس سے یہ مسئلہ نہیں نکلتا کہ جی صرف تکبر کی وجہ سے منع ہے، اس وقت تکبر کی یہ علامت تھی، تو قیامت تک آنے والے دور میں جو بھی علامات تکبر کی ہوں گی، معاشرتی اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے یا ہماری سماجی ثقافت کے اعتبار سے، ہر وہ چیز منع ہے جس کے اندر تکبر کی علامت پائی جاتی ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر ہم کسی شادی میں جاتے ہیں اور کسی اونچے گھرانے والے لوگوں کی شادی میں جاتے ہیں اور آپ پتلون ایسی پہن جاتے ہیں جس کے پائنچے یہاں تک ہوں، تو وہ آپ کو اپنے برابر کا سمجھیں گے یا لوور کلاس سمجھیں گے؟ یقیناً حقارت کی نگاہ سے دیکھیں گے آپ کو۔ تو کیوں دیکھ رہے ہیں حقارت کی نگاہ سے؟ یا اس کو آپ کو لوور کلاس کیوں سمجھ رہے ہیں، نچلے درجے کا شہری کیوں سمجھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ معاشرے میں اس طرح کے کپڑے پہننا حقیر سمجھا جا رہا ہے۔ تو اس وقت تو ہماری اور ذمہ داری بن جاتی ہے۔ یہ تو ہو گئی ماڈرن لوگوں کی بات۔ اگر علماء کی محفل ہے اور انہوں نے بڑی بڑی پگڑیاں باندھی ہوئی ہیں اور ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں، اور ایک عالم سادی سی ٹوپی میں آ جاتے ہیں اس طرح کی، اگر لوگ بولے یار یہ کیا، یہ تو بالکل ہی سادی سی ٹوپی پہن کر آ گئے، تو اگر علماء کی محفل میں بھی اس طرح کی پگڑیوں کو کوئی عزت دی جا رہی ہے اور ان کو عزت دار سمجھا جا رہا ہے، تو یہ بھی تکبر ہے۔ اگر دونوں کو برابر کی عزت نہیں دی جا رہی، کیونکہ عزت کسی شخص کی نہیں ہے، اس کے علم کی ہے، قرآن کی ہے، حدیث کی ہے، اس کے بیان کی ہے۔ تو معاشرے میں کوئی بھی ایسا کام جو کسی انسان کو حقارت کی طرف لے جائے، تو اس عمل سے ہم نے بچنا ہے۔ معاشرے میں کسی بھی طرح کا کوئی کام ہو سکتا ہے، وہ کپڑے پہننے کے اعتبار سے ہو سکتا ہے، وہ پگڑی کے اعتبار سے ہو سکتا ہے، رہن سہن کے اعتبار سے ہو سکتا ہے، کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے، تو ہم نے ہر اس کام سے بچنا ہے جس کے اندر تکبر کی شبیہ بھی آ رہی ہے۔ اور کیوں بچنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ہر وہ شخص داخل ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، اور جنت میں وہ شخص کبھی داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا۔ ذرہ سمجھتے ہیں نا، بالکل سب سے باریک ایلیمنٹ، دنیا کا سب سے باریک حصہ، اسے ہم کہتے ہیں ذرہ۔ تو صحابہ نے پوچھ لیا اچھے کپڑے پہننا کیا یہ تکبر ہے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تو خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، تو اچھے کپڑے پہننا تکبر نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ ماننا یہ تکبر ہے۔ تو یہ بات نہ ماننا ہے، وہ ہم دیکھیں گے کہ انشاءاللہ بغیر تکبر والی جو حدیث ہے جس میں پائنچے اوپر رکھنا یہ ہر وقت مردوں کے لیے ضروری ہے، اور پائنچے نیچے رکھنا یہ عورتوں کے لیے ہر وقت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تکبر کی تمام علامات سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔